وقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تخلق صائي. وقال عز وجل لهم أهل بيت نبوتي ومعدن رسالتهم فأتممت أبوها وأهلها وبنوها. وقال جبرائيل يا ربي أتأذنني أن أخبت الأرض يكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله ولي الأعلى يكريك السلام وخصك بالتحت والإكرام ويقول لك وذاتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مدية والقمر منيرا والشمس مدية والفلك يجري والبحر يجري والفلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أدخل معكم وهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا عمي وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت قصائي فقال لي يبين الله قد أوحى إليكم يقولون ما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لي جلوسنا هذا تحت قصائي من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق النبي يوسف عني برسالته فيما ذكر أخبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع شيئتنا ومبينا إلى ونزلت عليهم رحمة وخفت في ملائكة واستغفرت لهم إيا لا تفرقوا. فقال علي والله فزنا وفازنا شيئتنا رب الكعبة. فقال النبي الثاني يعني والذي بعثني بالحق نبي يوسف عني برسالته أجي ما ذكر أخبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفي جمع من شيئتنا مبين وفيه مهموم إلى فرج الله غمها ولا مهموم إلى وكشف الله غمها ولا تعلق عاجز إلى وكذا الله عجزه. فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك خشيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. میں آپ گزارش کروں گا آیا نقوی سے کہ ہمارے سلام پیش کریں اور محمد وآل محمد صلوات. صلوات پر محمد وآل محمد. قبر صغیر کی بنانے میں بہت قبر صغیر کی بنانے میں بہت شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی خیر قبر صغیر بنانے بہت دیر لگی.
گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر گرم ریتی سے بدن ڈھانپ دیا شہر نے مگر چہرہ اصغر کا چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی اور گٹھری جب لاشائے قاسم کی کھولی خیمے میں گٹھری جب لاشائے قاسم کی کھولی خیمے میں عرش کو ترتیب بنانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر بنانے بہت دیر لگی اور شیخ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شیخ نے ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر عرش کو خط پڑھ کے سنانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر
بہت دیر لگی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوئے سرور شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر ارے پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی سلام جیسا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ مجالس کا سلسلہ 10 محرم تک جاری رہے گا
آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بھرپور شرکت فرمائیے. ڈونیشنس کے لیے میں روزانہ اپیل کر رہا ہوں اسٹینڈنگ آرڈرس کے لیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے والنٹیئر سے کانٹیکٹ کریں اور اسٹینڈنگ آرڈرس اگر آپ سیٹ کریں. ہمارا ٹارگیٹ اس طرح ہے کہ ہم 50 سے 60 اس سال ہم سیٹ کر رہے ہیں. کاظم رضوی سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حضرات میں, اور خواتین کے اندر ڈاکٹر ثنا میر ذریعے تک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. تبرک کی اسپانسرشپ کے لیے ڈاکٹر وسیع حسن سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. خواتین کے اندر فاطمہ عباس یا خاتون سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. قبرستان سے ریلیٹڈ اگر آپ کو انفارمیشن چاہیے اور اس میں جاری ہے تو آپ آپ کاشف عباس اور نظم رضوی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور آئندہ کے پروگرامس کا اناؤنسمنٹ اس طرح سے ہے کہ مجلس سجادیہ انشاءاللہ یہاں منعقد ہوگی. اس کے علاوہ بچوں کی سیر و مجالس منعقد ہوگی. ان تمام کا اعلان واٹس ایپ گروپ پہ کیا جائے گا. آپ کو گزارش ہے کہ واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. ایگزٹ ڈور کے اوپر اپنے بار اس کا جو کوڈ ہے کیو آر کوڈ وہ ہم نے پیسٹ کر دیا ہے. اس کو آپ پلیز اس کو یوز کر کے واٹس ایپ گروپ جوائن کریں. اور اسی کے نیچے ایک اور بھی کیو آر کوڈ ہے جس کو یوز کر کے آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں ڈونیشن کے لیے. اسی علاوہ اسی اسکول کے اندر ماہانہ پروگرام بچوں اور بچوں کے لیے 13 سے 18 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ہوتا ہے, جس کے اندر ہاؤسز سے کوالیفائڈ ٹیچرس بچوں کو لیکچر دیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسے بھیجیں, اور اگر اس کی انفارمیشن چاہیے تو ہمارے والنٹیئر سے آپ وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہر جمعرات کو ایوری تھرسڈے 6 بجے قرآن تفسیر کا سیشن ہوتا ہے, آن لائن ہوتا ہے. اس میں بھی اگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اگر آپ اس میں بھیجنا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لیں یا مجھ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا مولانا مختار عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور مجلس اعلیٰ سے خطاب کریں. محمد و آل محمد صلوات. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجلس کے ختم ہونے کے فوراً بعد اپنے بچوں کو آپ بریک کر لیں اگر کلاس روم سے, تو کیونکہ جو ٹیچرز وہاں پہ ہیں اور جو واقع ہوتے ہیں ان کو بھی مجلس میں تھوڑی سی شرکت کرنی ہے انٹروائے کے لیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جیسے ہی مجلس ختم ہو آپ جن کے بچے ہیں وہاں سے ان کو کلیکٹ کر کے واپس سے آپ ایسے اس فارم میں تشریف لیں. صلوات پر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى الله عليك يا أبا عبد الله, صلى الله عليك يا ابن رسول الله, صلى الله عليك يا مظلوم يا شهيد بأرض كربلاء. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين منذ عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد, فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العلي العظيم. بالجند محمد وآل محمد پر باوجہ بلند صلوات. انسان کی عظمت کو, انسان کی اشرفیت کو اور کرامت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ تین میں اجاگر فرمایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین مخلوقات میں سے ایک بہترین مخلوق ہے. اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین طور پر ڈیزائن فرمایا ہے. اس کا انر اور آؤٹر جو ہے
وہ اللہ کی اپنی مرضی کے مطابق ہے. جیسا خدا چاہتا تھا ویسے اللہ نے انسان کو خلق فرمایا ہے. آج میں ایک بہت ہی خاص موضوع جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جو اس دنیا کے بہترین انسان تھے اور آج بھی روحانیت کے طور پر دنیا میں وہ راج کرتے ہیں. وہ ابھی ہیں تو نہیں، ظاہری طور پر نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کا آج بھی قبضہ ہے، اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے اسلام زندہ جاوید ہے. دنیا کے اندر جو انسانی اقدار پائے جاتے ہیں، ہیومن ویلیوز پائی جاتی ہیں، یہ انہی کا مقبول منت ہے اور ان کا احسان ہے. میری مراد رسول پاک کے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہے. وہ انسان تھے لیکن تمام انسانوں میں اللہ نے ان کو جدا پیدا کیا تھا. جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں بیان کیا تھا کہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ نسیان والے انسان ہیں، اور ائمہ اور رسول اور انبیاء جو ہیں وہ انس والے انسان ہیں. ان کی زندگی کا محور، ان کا جو گول تھا اور ہدف تھا وہ یہ تھا کہ صرف اور صرف اللہ. محبت بھی وہ کرتے تھے کسی سے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرتے تھے، اور اگر کسی سے بغض کرتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے کسی کو، تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے پسند نہیں کرتے تھے. یعنی ان کی دوستی اور دشمنی وہ صرف اور صرف خدا کے لیے ہوتی تھی. آپ قرآن کریم میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو آج اندھیرے میں رکھی ہوئی ہے اور کوئی جو ہے وہ اسے کھول کر پڑھ نہیں سکتا ہے. ایسا نہیں ہے. اور اس زمانے میں تو بخوبی قرآن کریم کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. نہ جانے دنیا کی کتنی زبانیں ہیں، کتنی لینگویجز ہیں جس میں قرآن کریم کا ترجمہ جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور صرف ترجمے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ صاحبان حق نے حق کو سمجھتے ہوئے عادلانہ طور پر قرآن کی کامنٹری بھی لکھی ہے. اس لیے میں نے یہ لفظ اس لیے کہا ہے کہ شاید کبھی کبھی میں بہت ہی سوچ سمجھ کر الفاظ کو استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ صاحبان حق نے عادلانہ طور پر قرآن کی تفسیر کی ہے. بہت سے ایسے بھی قرآن کی کامنٹری لکھنے والے ہیں جنہوں نے کامنٹری لکھنے میں، قرآن کی تفسیر کرنے میں انصاف کا دامن چھوڑ دیا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں اس انداز سے پہچنوایا ہے، اس انداز سے انٹروڈیوس کیا ہے کہ واقعاً اگر انسان ایمان کے ساتھ میں رسول اور اللہ پر ایمان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، تو انہیں ہر جگہ پر اہل بیت کے فضائل نظر آئیں گے، ایک جگہ پر نہیں. اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی اہل بیت کے قصیدے کی کتاب ہے ہی نہیں. فضائل قرآن پر بہت سی کتابیں جو ہیں وہ کمپائل کی گئی ہیں. سنی علماء نے بھی لکھی ہیں، شیعہ علماء نے بھی لکھی ہیں، لیکن جو فضائل اہل بیت کی کتاب قرآن ہے، ایسی کتاب کوئی بھی نہیں ہے. ضروری ہے کہ تعصب کا چشمہ اتار دیا جائے. نفرت کی جو باتیں دلوں کے اندر پیدا ہو چکی ہیں ان کو نکال کر اگر قرآن پڑھا جائے گا تو اہل بیت کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی.
دیکھیے مسلمانوں کا جو ہمیشہ سے رویہ رہا ہے اور اس کی ایک داستان ہے، اس کی ایک تاریخ ہے کہ مسلمانوں کا اہل بیت سے ایسا رویہ کیوں رہا ہے، کس وجہ سے مسلمانوں نے ایسا رویہ اہل بیت کے ساتھ میں اختیار کیا کہ جیلوں میں ان کو رکھا گیا، زہر ان کو دیا گیا، تلواروں سے ان کے ٹکڑے کیے گئے، اور اہل بیت نے ہمیشہ مظلومیت کی حالت میں زندگی گزاری اور مظلوم ہی ہو کر وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر آپ ذرا سا توجہ دیں گے، اس لیے کہ آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ذرا سا توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں جو بھی اہل بیت سے متعلق آیات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں نے باہر نکلنے کا، اہل بیت کو چھوڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنایا ہے۔ یا اگر میں یوں کہوں کہ کوئی نہ کوئی ایسا چور دروازہ مسلمانوں نے کریٹ کیا، بنایا اور کھولا جس سے وہ اہل بیت کی فضیلت کا انکار کر سکے۔ اہل علم حضرات کا میرے سامنے مجمع ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، تاریخ کو سمجھتے ہیں، عقیدہ جو ہے وہ مولائی عقیدہ ہے، آپ جو ہے وہ میری بات سے ضرور ایگری کریں گے۔ کہیں مسلمانوں نے اہل بیت کی فضیلت سے انکار کرنے کے لیے لغت کا سہارا لیا ہے، یعنی ڈکشنری میں اس لفظ کے یہ معنی ہیں، اس لیے قرآن کی آیت کا یہ معنی ہوا۔ کہیں انہوں نے آیت کو بالکل جنرل بنا دیا کہ یہ آیت اہل بیت کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہے، یہ تو جنرل جو ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اس آیت کے اوپر پردہ ڈال دیا اور اہل بیت کی فضیلت کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ساری آیتیں ہیں، لیکن آج ایک مخصوص آیت ہے قرآن میں جس کے بارے میں اگر ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو بات بہت اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا کہ اس آیت کے سلسلے میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ مثلا جیسے میں آپ سے کہوں، قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صاحبان امر یعنی اولو الامر، ہم انگلینڈ میں رہتے رہتے اب ہمارے ذہنوں سے وہ ان الفاظ کی حقیقت جو ہے وہ محو ہو چکی ہے کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں۔ ہم انگلش میں یوز ٹو ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ میں انگلش میں بھی کروں گا۔ صاحبان ایمان، جیسے تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، جیسے تمہارے لیے فرض ہے کہ تم رسول کی اطاعت کرو، ویسے ان لوگوں کی اطاعت کرو جو اتھارٹی پوزیس کرتے ہیں، جن کے پاس میں لوگوں کی طرف سے اتھارٹی نہیں، خدا کی طرف سے۔ کچھ چیزوں میں خدا نے بالکل ہی پابندی کے ساتھ کہا ہے کہ یہ تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرا اختیار ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ اولو الامر ہے۔ دیکھیے اللہ نے اہل بیت کی فضیلت جو قرآن میں بیان کی ہے وہ نام کے ساتھ میں بیان نہیں کی ہے، صفت کے ساتھ میں بیان کی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے صفت کے ساتھ میں کیوں بیان کیا ہے، نام کے ساتھ میں کیوں نہیں بیان کیا۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں اطاعت خدا، اطاعت رسول اور اطاعت اولی الامر یعنی وہ لوگ جو خدا کی طرف سے اتھارٹی جو ہے وہ پوزیس کرتے ہیں، ان کی اطاعت کا جو حکم دیا ہے، جب مسلمانوں نے دیکھا یہ تو صریحاً اہل بیت کی فضیلت کی آیت ہے، تو اس پر انہوں نے پردہ کیسے ڈالا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہاں پر جو اولی الامر ہیں جن کے پاس میں اختیار ہے، یہاں پر مراد جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، یہاں پر مراد جو ہیں وہ عام صاحبان اقتدار ہیں۔ آپ کے زمانے میں جو بھی ولی امر ہے، جو بھی حاکم ہے، کہیں کہیں جو الفاظ سخت اگر ہو جائے تو مجھ سے کہہ دیا کیجیے کہ مولانا یہ الفاظ سخت ہو گئے، جو بھی حاکم ہے، جو بھی لیڈر ہے آپ کا، وہ اولی الامر ہے اور اس کی اطاعت واجب ہے۔ میں آپ سے انصاف سے کہہ رہا ہوں یہ
آپ پاکستان میں جا کر یہ آیت پڑھیے اور کسی مسلمان سے پوچھئے کہ اس آیت میں اولی الامر کا کیا مطلب ہے، تو کہ جو حکمراں ہیں وہ ہمارے اولی الامر ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ہمارے اولی الامر ہیں، محمد بن سلمان جو ہے وہ ہمارے اولی الامر ہیں، اردگان جو ہے وہ ہمارے اولی الامر ہیں۔ ایسی بات ہے کہ سب حکمران ہیں، یہ مسلمانوں کے حکم، ولو انہوں نے اپنے چہرے پر اسلام کی نقاب اوڑھ رکھی ہے وہ بات الگ ہے، لیکن ظاہراً تو یہ حکمران ہیں، ظاہراً جو ہیں ان کے پاس میں اقتدار ہے۔ اس آیت کا مسلمانوں نے اہل بیت کی فضیلت کا انکار کرنے کے لیے یہ بہانہ نکالا کہ یہاں اولی الامر سے مراد حکمراں ہیں تمہارے زمانے کے، جو بھی حکمراں ہیں۔ اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کلپ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ پہنچ جائے گی تو وہ بہت خوش ہوں گے مختار عباس سے، ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ میرا بھی تذکرہ قرآن میں ہے، لیکن میں آپ کو مسلمانوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اس سے مراد جو ہیں وہ تمہارے زمانے کے حکمراں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ جب کفار نے رسول کی رسالت کا انکار کیا اور بہت شدت کے ساتھ میں انکار کیا تو اللہ نے شدت کے ساتھ میں جواب دیا، میرے رسول آپ کو ڈسہارٹن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کفار سے کہہ دیے کہ میری رسالت کا گواہ خدا ہے، میرے اور تمہارے درمیان میں اگر میری رسالت کا کوئی گواہ ہے تو وہ خدا ہے، اور دوسرا وہ گواہ ہے جس کے پاس میں کتاب کا علم ہے۔ دیکھیے یہ کسی بیان کی بات نہیں ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم سب امت رسول ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، اور ہمارا یہ پورا یقین ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سچ اور حق ہے اور من جانب خدا ہے۔ دیکھیں کیسے مسلمانوں نے ڈنڈی ماری، دیکھا کیا کہتے؟ یہاں پر عالم علم کتاب سے مراد وہ یہودی علماء ہیں جو توریت کے عالم تھے۔ یہاں پر عالم علم کتاب سے مراد وہ علماء ہیں جو انجیل کے عالم تھے۔ نصارہ اہل بیت کو ایک سائڈ میں کرنے کے لیے یہ تعبیر کی گئی۔ آپ کسی سے پوچھے اس آیت کے بارے میں تو یہی کہیں گے اس سے مراد اہل بیت نہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے رسول اگر تم کو یہ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں جو آپ نے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت زیادہ مشکلیں برداشت کی ہیں، بہت زیادہ آپ نے جو ہے وہ ہارڈشپ کو فیس کیا ہے، تو ان سے کہیے اگر تم مجھے کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہو تو مجھے تم سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، اگر واقعی دینا ہی ہے تو میرے قربا سے محبت کرو، جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں ان سے محبت کرو۔ مسلمانوں نے اس میں بھی ڈنڈی مار دی، اس میں بھی پردہ ڈال دیا کہ یہاں پر قربت سے مراد رسول اللہ کے قرابت دار نہیں ہیں، تمہارے اپنے قرابت دار، تمہارے اپنے قرابت دار، تمہارے جو رشتہ دار ہیں چاہے وہ جیسے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، اندھے ہوں، بہرے ہوں، اگر تم ان سے محبت کرتے ہو تو گویا تم اجر رسالت ادا کر رہے ہو۔ کیا جس کو کہتے ہیں ترہ تماشا ہے، عالم اسلام نے کیا ظلم کیا ہے کہ اس آیت سے مراد رسول کے قرابت دار نہیں۔ اللہ جو ہے وہ غریق رحمت کرے علامہ طالب جوہری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، صاحب امامہ تھے، نجف کے فارغ تھے، اور بہت درس خارج انہوں نے پڑھا، لیکن میری طرح سے وہ یہ کہتے تھے، یہ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ملا ہے انڈیا پاکستان والے میرے جیسے، حالانکہ وہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، بہت اچھی بات کہتے تھے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ تمہارے قرابت دار سے مراد تمہارے قرابت دار، اللہ کہہ رہا ہے رسالت کے قرابت دار، رسول کے قرابت دار، اور مسلمان ترجمہ کرتا ہے ہمارے اپنے قرابت دار۔ تو ایک بات بتائیے، کامن سینس کی میں بات کر رہا ہوں، بالکل وہ کہتے تھے کہ اگر میں اپنے گھر سے آ رہا ہوں اور آپ کے پاس میں آیا اور آپ نے پوچھا مولانا کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا گھر سے،
آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں، میں نے کہا گھر سے۔ آپ کیا سمجھیں گے کس کے گھر سے؟ ظاہر سی بات ہے جب میں کہہ رہا ہوں گھر سے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا اپنا گھر۔ بہت سامنے کی بات انہوں نے کی، یہ سامنے کی بات ہے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے رسول سے کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو پھر قرابت دار کا مطلب نہیں ہے اس کے قرابت دار، اس کے قرابت دار، اس کے قرابت دار، صرف رسول کے قرابت دار۔ وہ سامنے کی بات ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ جتنی قرآن میں اہل بیت کی فضائل کی آیتیں ہیں ان سب پر پردہ ڈالا گیا، کہیں پر ترجمہ کر کے، کہیں پر لغت کا سہارا لے کے۔ فار ایگزامپل بہت ہی مشہور رسول اللہ کی حدیث القرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے سورہ مائدہ کے اندر بھی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، آیت ولایت جس کو کہتے ہیں۔ اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے 18 ذی الحجہ کو رسول نے جو خطبہ دیا اور مولا کی ولایت کا اعلان کیا تو پھر آپ نے کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ یہاں پر کیا کیا؟ لغت کا سہارا لیا۔ لغت میں مولا کے معنی دوست کے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں پر رسول نے کہا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے یہ علی دوست ہیں۔ دیکھا تو کہیں پر جو ہے وہ ترجمے میں باقاعدہ طور پر خیانت کی گئی، کہیں پر لغت کا سہارا لیا گیا، اور کہیں پر جو جنرل باتیں کر کے کہ حکمراں سے مراد جو ہے وہ تمہارے زمانے کے حکمراں ہیں اور قرابت دار سے مراد تمہارے قرابت دار ہیں۔ ایک آیت ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں، وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، ابھی میں پڑھوں گا آپ سوال پڑھیں گے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر آیت جو فضائل اہل بیت کی ہے اس میں مسلمان کافر ہے۔ کافر کا مطلب سمجھتے ہیں نا، انکار کرنے والا۔ کافر یعنی کافر کے معنی ہوتے چھپانے والا، اصل جو کافر کا مطلب ہوتے ہیں وہ چھپانے والا۔ کافر کو کافر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ جتنی بھی قرآن میں اہل بیت سے متعلق فضائل کی آیتیں ہیں ان میں مسلمان جو ہے وہ کفر کرتا ہے، چھپاتا ہے۔ یہ جو آیت ہے قرآن کی آیت اخیر جسے کہتے ہیں، اس میں مسلمانوں نے کفر نہیں کیا ہے، اس میں مسلمان شرک کرتا ہے۔ ہاں کیا آپ دیکھیں، آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا، خدا را بیدار ہو کر سنیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ لفظ کفر کو اور لفظ کفر کی نزاکت کو سمجھیں گے تو میرا جملہ سمجھ میں آئے گا کہ مسلمان ہر آیت کے بارے میں کفر سے کام لیتا ہے، آیت اخیر کے بارے میں شرک سے کام لیتا ہے۔ شرک کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو جوائن کرنا، پارٹیسپیٹ، کسی اور کو شامل کرنا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے اے اہل بیت تم سے رزق کو دور رکھے اور تمہیں ایسے پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ خدا کس سے کہہ رہا ہے؟ امتی سے نہیں کہہ رہا ہے، امتی سے نہیں کہہ رہا ہے، اصحاب سے نہیں کہہ رہا ہے، اللہ اہل بیت سے کہہ رہا ہے۔ اب مسلمان انکار تو نہیں کر سکتا ہے کہ یہ اہل بیت نہیں ہیں جن کے بارے میں خدا نے کہا ہے۔ اہل بیت تو وہی ہیں جن کا جو ہے وہ انٹروڈکشن کرایا گیا ہے کہ یہ 5 نام اہل بیت میں کم سے کم جو آتے ہیں، خاص طور پر رسول جو ہے وہ سرخنا ہیں، وہ سردار ہیں، یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام۔ اب اس میں کفر تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ صاف صاف لفظ اہل بیت، تو مسلمانوں نے کفر سے کام تو نہیں لیا لیکن شرک سے کام لیا۔ یہ اہل بیت ہیں اور دوسرے بھی اہل بیت میں شامل ہیں، ہاں یہ ہے بس۔ اصحاب بھی اہل بیت میں شامل ہیں،
اور ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اتنا پروپیگنڈا کیا گیا ازواج بھی شامل ہیں اہل بیت میں, ازواج بھی شامل ہیں. ہمارے اپنے بہت سے بھولے بھالے شیعہ بھی اس کے وکٹم بن گئے. یہ میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, ہمارے بھولے بھالے شیعہ پڑھے لکھے وہ بھی اس کے وکٹم بن گئے اور اس پروپیگنڈے کے اس میں اثر میں آ گئے. وہ بھی کہنے لگے ہاں ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. 7 days a week ہے کہ نہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں اور اصحاب بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور وہ جو ہیں اہل بیت وہ تو ہیں نہیں, ان کو تو نکالا جا نہیں سکتا ہے. ان کو نکال تو آپ سکتے ہی نہیں ہے کہ یہ اہل بیت نہیں ہے, کہ علی اہل بیت نہیں ہے, فاطمہ اہل بیت میں سے نہیں ہے, حسن اہل بیت نہیں ہے, حسین اہل بیت نہیں ہے. اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اب کیا گیا؟ دوسروں کو شریک کیا گیا. ازواج بھی اہل بیت میں ہیں اور اصحاب بھی اہل بیت میں ہیں. سیٹرڈے کو پتا نہیں چلا کہ کون کون اہل بیت میں ہے. سنڈے کو پتا نہیں چلا کون کون اہل بیت میں ہے. دوشنبہ کو نہیں پتا چلا کون کون اہل بیت میں. منڈے اردو اتنا سمجھتے ہیں, دوشنبہ سے سمجھ. تو پیر کو پتا نہیں چلا کہ کون اہل بیت میں. نہ بدھ کو پتا چلا کہ کون کون اہل بیت میں ہے. نہ جمعرات کو پتا چلا کہ کون کون اہل بیت میں ہے. محسوس کرے گا میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, آپ محسوس نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ اور اچھی بات پر, اچھے نقطے پر آپ داد نہ دیں گے تو میں کس سے داد لینے جاؤں گا؟ سنیچر کو پتا نہیں چلا کون اہل بیت میں, اتوار کو پتا نہیں چلا کون اہل بیت میں, سوموار کو پتا نہیں چلا کون اہل بیت میں, منگل کو پتا نہیں چلا کون اہل بیت میں, بدھ کو نہیں پتا چلا, جمعرات کو نہیں پتا. اب ظاہر سی بات ہے جمعہ تو بہت اسپیشل ہے مسلمانوں کے لیے. جو روزانہ نماز نہیں پڑھتا وہ جمعے کو ضرور پڑھے گا. جمعہ ہم تو جمعہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور جو بھی پڑھ لیتے ہیں اور باقاعدہ خط بھی بنا لیتے ہیں. چلو یہ ہے تصویر آپ دیکھیں, یہاں بھی آپ کو دکھائی دے گی. یہاں جمعہ ضرور پڑھیں گے. کہیں سے گزر رہے تھے جمعے کے دن تو خطبہ ہو رہا تھا اور وہ سب صلوات پڑھ رہے تھے. دیکھیے یہ صلوات ہر جمعے کو سنیں گے آپ خطیب سے, اور جو لوگ وہاں پر ہیں اس سے ہر جمعے کو یہ صلوات آپ سنیں گے. اب بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد واصحابہ وازواجہ. کیا صلوات ہے, واہ واہ. اے اللہ رحمت نازل فرما رسول پر, محمد پر, ان کی آل پر, ان کی ازواج پر اور ان کے اصحاب پر. میں بہت سامنے کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں. اگر مسلمان یہ کہتا ہے کہ آل میں ازواج بھی شامل ہیں اور اصحاب بھی شامل ہیں, تو پھر صلوات ایسی کیوں ہے؟ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ. ارے آپ کا و اصحابہ و ازواجہ کہنا بتاتا ہے آل اور ہے, اصحاب اور. ارے بھائی جب شامل ہیں تو پھر الگ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب شامل ہیں یہ الگ سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ما فی الضمیر میں سب کانشیس میں ہے, یہ اور ہیں, یہ اور ہیں. اور اسی لیے ہم پر الزام بھی ہے کہ شیعہ جو ہے وہ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں. گھبرائیے گا نہیں, کوئی ایسی بات نہیں پڑھوں گا, ڈریے گا مت. شیعہ جو ہے وہ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں, ازواج کو. یہ سب آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا, آپ تو سب جانتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں بڑے بڑے خطبہ کو اور اپنے ذاکرین کو سنا ہے ان موضوعات پر. یہ جو چھوٹی چھوٹی جو ہمارے جوان بچے شاید اردو سمجھتے ہوں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ اگر واہ واہ کر بھی دیتے ہیں تو میرے لیے ہمت افزائی ہوتی ہے یہ, اور کچھ نہیں ہے. آپ کا حاضر ہونا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ کوئی شرف ہے. یہ ورنہ آپ سب جانتے ہیں شیعہ اصحاب کو افضل نہیں سمجھتے ہیں, شیعہ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں, شیعہ جو ہے وہ ازواج کو نہیں مانتے ہیں. شیعہ کیا کرتے ہیں؟ شیعہ یہ کرتے ہیں کہ شیعہ
اہل بیت کو، آل رسول کو ازواج سے اور اصحاب سے افضل مانتے ہیں۔ ارے بھائی کیسا آپ نے ہم پر الزام لگایا کہ ہم اہل بیت کو ازواج سے اور اصحاب سے افضل سمجھتے ہیں، لیکن غور سے سنیے میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ اہل بیت کو اصحاب سے اور ازواج سے افضل سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے اور اس کو عقل مند ہی نہیں مانتے جو یہ کہتا ہو کہ اہل بیت اصحاب اور ازواج سے افضل ہیں۔ ہاں گھبرائیے نہیں، بات کہہ رہا ہوں، ہم تو اس کو شیعہ ہی نہیں مانتے، ہم اسے عقل مند نہیں مانتے جو یہ کہتا ہو کہ اہل بیت اصحاب سے اور ازواج سے افضل ہیں۔ بھیا افضل اور مفضول وہاں ہوتا ہے جہاں شرف میں کوئی اشتراکیت ہو، کیا سن رہے ہیں آپ، جہاں صفت میں کوئی یکسانگی ہو، ایک جیسے ہو تھوڑے بہت، وہاں پر افضل اور مفضول کا سوال ہوتا ہے۔ آپ کو جگانے کے لیے کہوں تاکہ آپ جاگ جائیں اور ایمان جو ہے وہ آپ کا تازہ ہو جائے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ مولا قلب کعبہ میں پیدا ہوئے، علی مرتضی قلب کعبہ کہنا یعنی مڈل آف دا کعبہ، قلب کعبہ میں پیدا ہوئے اور کوئی صاحب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے کارنر میں پیدا ہو گئے، ابھی بھی تقابل ہو سکتا ہے کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل نہیں ہے۔ نہیں متوجہ ہوئے آپ، اگر مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور کوئی صاحب جو ہے وہ خانہ کعبہ کے کارنر میں پیدا ہو گئے تو ابھی بھی سوال ہوتا ہے کہ افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، کمپیریزن ہو سکتا ہے، لیکن علی خدا کے گھر میں پیدا ہو اور لوگ اپنے خاندانی بت خانے میں پیدا ہو، بھیا کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ علی مرحب کو قتل کرے، انتر کو قتل کرے، حارث کو قتل کرے، اور اگر کوئی چھوٹے موٹے پہلوان کو مار دے تبھی بھی افضل اور مفضول کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر علی ہر جنگ میں کرار نظر آئے اور دوسرے فرار نظر آئے، کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، تقابل ہے ہی نہیں، تقابل ہو بھی نہیں سکتا۔ بھائی کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہم اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں، ہم اسے عقل مند نہیں کہتے ہیں جو اہل بیت کو اصحاب سے اور ازواج سے افضل مانتا ہو یا کہتا ہو۔ شیعہ وہ ہے جو اہل بیت کو آدم سے افضل مانتا ہو، نوح سے افضل مانتا ہو، ابراہیم سے افضل مانتا ہو، موسیٰ سے افضل مانتا ہو، عیسیٰ سے افضل مانتا ہو۔ میری بات پر یقین مت کیجیے، اگر میں سناؤں تب یقین کیجیے گا۔ یہ شیعت کا عقیدہ ہے کہ اہل بیت یہ لوگ تو کسی شمار میں ہے ہی نہیں، ان سے تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ اگر علی کا کمپیریزن کرنا ہے تو آدم سے کرو، آدم سے کرو، اس لیے کہ ابلیس اور آدم کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، موسیٰ اور فرعون کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے، ابراہیم اور نمرود کا کمپیریزن نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم کا ابراہیم سے ہوگا، ابراہیم کا موسیٰ سے ہوگا، موسیٰ سے عیسیٰ کا ہوگا۔ 21ویں رمضان کو مولا کی شہادت 40 ہجرہ، 40 ہجرہ میں مولا کی شہادت واقع ہوئی 21 رمضان کو۔ 19 کو آپ کو ضربت لگی، جو علی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس نے سازش رچی اور علی علیہ السلام روزے کی حالت میں رمضان کا مہینہ، خدا کا گھر اور خدا کی عبادت میں مولا کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار ملعون ابن ملجم نے مار، وہ تو صرف ہائر کیا گیا تھا، وہ تو ہائر کیا گیا تھا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ حاکم شام کا، بالکل
اب صاف کتابوں کے اندر اتنا شدید زخم تھا اس تلوار کا کہ فاتح خیبر جسمانی طور پر بالکل کمزور دکھائی دے رہے تھے، ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ کو اٹھا کر گھر میں لے جایا گیا۔ جب آپ بیت الشرف میں آپ کو رکھا گیا، سلایا گیا آرام کے لیے، تو مولا ایک صحابی آئے۔ مولا ایک صحابی، بہت سے صحابی تھے آپ کے، بہت ہی سنسیئر تھے، مخلص تھے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ تھے۔ ان میں سے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا صعصع بن صوحان۔ یہ صعصع بن صوحان جو ہے یہ عراق میں جو مسجد صالح ہے، مسجد صالح سے پہلے ان کی مسجد آتی ہے، یہاں مسجد صالح عبادت کیے جاتے ہیں۔ یاد ہے نا کوفے میں مسجد صالح جہاں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور کے بعد میں وہی گھر ہوگا آپ کا، اور بہت ہی تاریخی مسجد ہے، بہت ہی مقدس مسجد ہے وہ۔ اسی کے بغل میں یہ مسجد بھی جو صعصع بن صوحان کی مسجد کہی جاتی ہے۔ تو یہ صعصع آئے، امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور کچھ سوال ہیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہاں کیا بات دیکھیے، ہم ایسے سوال کریں تو لوگ کہتے ہیں مولانا اس ٹو مچ، مولانا اس ٹو مچ، آپ کا کام صرف علی علی کرنا ہوتا ہے۔ آئے مولا کی حالت دیکھی، ذرا مدار ہونے لگے۔ آپ نے فرمایا صعصع صبر کرو، مجھ سے باتیں کرو، دیکھو میری طرف، تم کچھ پوچھنے کے لیے آئے تو پوچھو۔ آنسوؤں کو پوچھا کہ بتا صعصع کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہمارے یہاں جب کبھی کوشچن اینڈ آنسر ہوتا ہے تو کچھ گھسے پھیکے سوالات ہوتے ہیں۔ بس مولانا وہ وضو کیسے کیا جائے، مولانا یہ قبلہ کیسے ہوتا ہے، اتنا زمانہ ہو گیا بھائی، یہ تو واجبات ہے بھیا، یہ سب تو بالکل ازبر ہونا چاہیے۔ ازبر سمجھتے نہیں، ازبر ہونا چاہیے۔ صعصع نے کہا ہے مولا میں کچھ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کہ پوچھو اپنے مولا سے، کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ افضل یا آدم افضل؟ میں اسے حوالہ دیتا ہوتا نہیں کتابوں کا، صرف آپ کے لیے ہو سکتا ہے شاید یہاں پر بہت سے جو ہے وہ ریڈنگ کے شوقین ہوں، کتب بینی کرتے ہوں اور ان کو پڑھنے کا شوق ہو، اور آج کل تو سب ساری چیزیں جو ہے وہ نیٹ پر جو ہے اویلیبل ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے خورشید خاور شفقائے پشاور، کمال کی کتاب ہے، وہ پڑھنے کی ہے۔ یہ سنی اور شیعہ کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر ہے، وہ دو عالم تھے جنہوں نے ایک دوسرے سے سوال و جواب کیا، بہت اچھی کتاب ہے خورشید خاور شفقائے پشاور، جس کا انگلش میں ترجمہ ہے پشاور نائٹس۔ انگلش میں ترجمہ ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں انگلش میں ہے۔ آپ نے مولانا آپ نے اردو کی بات کہی، اردو والے بتا جو آتھینٹک ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اب یہ بھی امپریشن ہے کہ جو اردو بولتا ہے، جو اردو لکھتا ہے، جو اردو پڑھتا ہے وہ آتھینٹک نہیں ہوتا ہے۔ ارے بھیا عربی میں ساری کتابیں آتھینٹک تھوڑی ہیں، عربی میں بتاؤ کیا کیا لکھا گیا ہے؟ عربی میں کتاب لکھی گئی کہ یزید جو ہے وہ امیر المومنین ہے، تو ہم یزید کو امیر المومنین کہیں گے اس لیے کہ وہ عربی میں لکھا ہوا؟ یہ کہاں کیا بات کیا ہے؟ بالکل لاجک اس میں کچھ نہیں ہے۔ پشاور نائٹس میں یہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے، مولا آپ افضل یا آدم افضل؟ آپ نے فرمایا صعصع تمہارا مولا آدم سے افضل۔ کہا مولا کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوشچن انہوں نے کیا انکار کی وجہ سے نہیں، ہماری تعلیم کی وجہ سے۔ کہا مولا آپ آدم سے کیسے افضل ہیں؟ کہا اللہ نے آدم کو حکم دیا گیہوں مت کھانا، جنت کا گیہوں مت کھانا، لیکن آدم کھا گئے، منع کیا تھا لیکن کھا گئے۔ تیرے مولا کو خدا نے روکا نہیں، علی نے زندگی بھر چھوا بھی نہیں، خدا نے مجھے گیہوں کھانے سے روکا نہیں، میں نے زندگی بھر گیہوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، میں ہمیشہ بارلی کھاتا رہا، میں نے کبھی بھی گیہوں کی روٹی نہیں کھائی، میں آدم سے افضل ہوں۔ یہاں تک مولا نے کہا ہے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے بھیا جس کا مقابلہ جنت کا گیہوں کھانے والے سے نہیں ہو سکتا ہے تو فدق کے کھانے والے سے کیا ہوگا؟ جب جنت کا جو گیہوں کھا جائے اس سے علی کا تقابل نہیں ہے۔
کا کیا تقابل ہے کہ مولا آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہے؟ کہ ساسا تیرا مولا افضل ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ نوح کو قوم نے بہت ستایا، بہت مارا، بہت ٹورچر کیا، بہت ہیملیٹ کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی۔ اتنا اللہ کا عظیم نبی، اتنا عظیم نبی، لوگوں نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی، اور آخر میں نوح نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی۔ یہ دعا جناب نوح کی قرآن میں موجود ہے، اے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، ان سب کو مار ڈال۔ مجھے رسول اللہ کے بعد اتنا لوگوں نے ستایا، اتنا لوگوں نے ستایا، میرے گلے میں جیسے ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میرے آنکھ میں جیسے خشو خاشاک تھا، میں دیکھتا تھا اور کچھ نہیں کرتا تھا، تڑپتا تھا 25 سال تک۔ میں نے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ نوح اتنے عظیم تھے، آخر میں تھک گئے اور امت کے لیے بد دعا کی۔ تیرے مولا نے ایک لمحے کے لیے بھی امت کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ مولا کا جملہ ہے۔ اب اس حقیر کا بھی جملہ سنیے مولا کی بارگاہ کے لیے۔ اور مولا نوح نے ہاتھ اٹھایا اس لیے کہ وہ ہاتھ نوح کا تھا۔ نہیں متوجہ ہوا؟ اگر نوح نے ہاتھ اٹھایا بد دعا کے لیے تو وہ ہاتھ نوح کا تھا۔ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کا ہاتھ تو ید اللہ ہے۔ نعرہ حیدری! اے ساسا تیرا مولا افضل ہے۔ کہ مولا آپ افضل یا ابراہیم افضل؟ آپ نے کہا میں افضل ہوں، ابراہیم سے میں افضل ہوں۔ یہ شیعت کا عقیدہ ہے، میں افضل ہوں۔ ابراہیم نے اپنے یقین میں اضافے کے لیے خدا سے کہا پروردگارا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے دکھا تاکہ جب میں دیکھوں کہ مردہ خدا کیسے زندہ کرتا ہے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ ایک جملہ کہوں، اے ابراہیم آپ خدا اس کو سمجھتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، علی کی طرف دیکھو، ٹھوکر سے علی زندہ کرتے ہیں۔ تیرا مولا افضل ہے اس لیے کہ یقین میں اضافے کے لیے کہا خدا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اگر اس کائنات کے جو حجابات ہیں علی کے سامنے سے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ میں اس یقین کی منزل پر ہوں، اس یقین کی منزل پر ہوں۔ مولا آپ افضل یا موسیٰ افضل؟ آپ نے کہا تیرا مولا افضل۔ موسیٰ، اللہ نے جب ان سے کہا کہ موسیٰ جاؤ مصر جاؤ، ہمیں بھی موسیٰ لوگ مصر سے نکل چکے تھے، مدائن آ چکے تھے، تقریباً 12 سال وہاں تک وہاں پر جناب شعیب کے پاس میں رہے، وہاں کی شادی ہوئی، بچے ہوئے، اور اس کے بعد میں یکایک خدا نے کہا کہ بس اب جائیے جائیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ ایجپٹ جاؤ، مصر جاؤ، اپنے وطن جاؤ۔ کہ پروردگارا کیسے جاؤں، کیسے جاؤں؟ میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ ہارون راستے میں ملے اور جناب موسیٰ مصر میں داخل ہوئے۔ کہا کیوں موسیٰ اکیلے کیوں نہیں گئے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا میں نے فرعونیوں کا ایک قتل کیا ہے، میں جاؤں گا اکیلا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مولا کہہ رہے ہیں موسیٰ اکیلے نہیں گئے، فرعونیوں کا ایک قتل کیا تھا، اس لیے قتل سے بچنے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا۔ اپنے کو بچانے کے لیے موسیٰ نے اپنے بھائی کو ساتھ میں لیا۔ میں نے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے تلواروں کے سائے میں سو گیا۔ شب ہجرت میں بھائی کو بچانے کے لیے تلوار کے سائے میں سویا۔ اور ساسا یہ بتاؤ موسیٰ نے کتنے مارے تھے فرعون کے؟ کا ایک مارا تھا، کا ایک مارا، اور موسیٰ جو ہے وہ اکیلے جانے سے ڈرتے تھے۔ تیرے مولا نے
کفار کے نہ جانے کتنے مارے، کسی کے باپ کو مارا، کسی کے بیٹے کو مارا، کسی کے چچا کو مارا، کسی کے بھتیجے کو مارا، لاکھوں کے مجمع میں تیرا مولا اکیلا گھومتا تھا، اکیلا گھومتا تھا، میں کسی سے ڈرتا نہیں، تیرا مولا افضل ہے، موسیٰ افضل نہیں ہے۔ کہا مولا آپ افضل یا عیسیٰ افضل؟ آپ نے فرمایا میں افضل۔ کہا مولا کیسے؟ کہا عیسیٰ کی ماں بتول تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک مجلس میں آپ کو بتایا ہے، جناب عیسیٰ کی ماں بتول تھی۔ بتول کا مطلب یہ ہے وہ ان کے یہاں وہ کیفیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ مسجد سے باہر جائیں۔ جناب عیسیٰ کی ماں بتول تھی، جناب عیسیٰ کی ماں بتول تھی، میں جملہ کہہ رہا ہوں، جناب عیسیٰ کی ماں بتول تھی، مولا کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی جب ولادت کا وقت آیا، اللہ نے کہا مریم یہاں سے باہر جائیے، یہ عبادت خانہ ہے، زکا خانہ نہیں ہے۔ عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا، میری ماں کو بلایا دیکھیں نعرہ لگانا چاہتے ہیں تو ایسا سوکھا رکھا نام ایک زوردار نعرہ لگائیں۔ پڑھنا تو بہت کچھ آتا تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت اچھا آپ کو میں سناتا ہے لیکن انشاءاللہ کل سناؤں گا۔ ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم اہل بیت کو اصحاب سے اور ازواج سے افضل سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہم تو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ بس آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جب لفظ صحابی یا اصحاب جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ What is the meaning of companion؟ کیا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مخالفین کے علماء نے، اہل سنت والجماعت کے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں جس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے کمپینین کو، کہ کمپینین کی ڈیفینیشن کیا ہے، کمپینین کے صحابی کی تعریف کیا ہے، کسے صحابی کہتے ہیں؟ پہلی صحابی کی تعریف ہے، پہلی صحابی ہمارے یہاں نہیں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو۔ دیکھیے گا غور سے سنیے ذرا سا، صحابی رسول کا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول کو دیکھا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ڈیفینیشن بن گئی، جس میں پرابلم ہوا کہ دیکھنے والے تو بہت سے تھے، دیکھنے والے تو کفار بھی تھے اور مشرک بھی تھے، تو کیا سب صحابی ہو جائیں گے؟ پھر اس میں کچھ اور ایڈ کیا گیا، نہیں صرف وہی نہیں کہ جو صرف دیکھے، نہیں جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے۔ تو کیا سن رہے ہیں؟ خدا را بیدار ہو کے سنیں ذرا سا، آپ محسوس کرنے والے ہیں، کراچی کے ہیں، آپ اردو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں کہ اردو نہیں سمجھتے ہیں آپ۔ ابھی میں لکھنؤ کی زبان بولتا تو پھر آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کل لکھنؤ کی زبان بولوں گا دیکھتا ہوں خاموش ہوتے ہیں کہ نہیں، کل بولوں گا، آج بولنے والا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کل بولوں گا لکھنؤ کی زبان۔ کیا صرف وہ صحابی نہیں جو رسول کو دیکھے بلکہ ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے۔ جب یہ ڈیفینیشن آئی تو یہ بھی سفیشنٹ نہیں ہوئی، یہ بھی کافی، اس لیے کہ قرآن میں جب اللہ نے مسلمان منافقین کے لیے جب آیتیں نازل کی تو علماء ادھر ادھر جھانکنے لگے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جب منافقین کے لیے آیتیں اتری تو علماء ادھر ادھر جھانکنے لگے کہ بھیا ڈیفینیشن یہ بھی رائٹ نہیں ہے، تو انہوں نے ڈیفینیشن میں اور ایڈ کیا کہ صحابی وہ ہے جو رسول کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دیکھے
اور صرف ایمان کی حالت میں نہیں بلکہ رسول سے کچھ سیکھے بھی، رسول سے علم حاصل کرے۔ جب انہوں نے دیکھا بہت سے ایسے تھے جو بیٹھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، لیکن رسول کی باتوں کو انہوں نے مس یوز کیا کہ یہاں کی پیاز یہاں کھاؤ گے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ اب کیا سمجھتے ہیں آپ بھائی، آپ کچھ نہیں جانتے، میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر وقت نہیں رہے گا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو انہوں نے بہت گڑبڑ کر دی ہے، علم رسول کا ہے اور مال جو ہے وہ دنیا کا ہے۔ انہوں نے اور اس کو بدل دیا تعریف کو کہ صحابی وہ نہیں ہے جو رسول کو دیکھے بلکہ ایمان کے ساتھ میں دیکھے، رسول سے تعلیم حاصل کرے۔ صرف یہی نہیں، رسول سے تعلیم حاصل کرے بلکہ اسلام کی تبلیغ میں اس کی جد و جہد بھی ہو، وہ اسٹرگل بھی رسول کے ساتھ میں کرے۔ لیکن بہت سے ایسے تھے وہ رسول کو چھوڑ کر بھاگے۔ جب اسٹرگل کا موقع آیا، آپ اسے حساب سے بتائیے، یہ جتنی بھی ڈیفینیشن صحابی کی ہے، کیا اس دائرے تعریف سے صحابیت کے اہل بیت داخل ہیں کہ خارج ہیں؟ اہل بیت کی بات میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر تعریف یہی ہے کہ جو رسول کو دیکھے، جو رسول کو دیکھے وہی صحابی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو پیدا ہوتے ہی رسول کو دیکھے؟ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ جو پیدا ہوتے ہی رسول کو دیکھے۔ ارے لوگوں نے جب 70 سال کے ہو گئے تب رسول کو دیکھا، 80 سال کے ہو گئے بوڑھے تب رسول کو دیکھا، 90 سال کے جب 65 ہو گئے تب رسول کو دیکھا۔ علی نے تو پیدا ہوتے ہی دیکھا۔ نعرہ حیدری! علی سے بڑھ کر صحابی کون ہے؟ علی سے بڑھ کر صحابی کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ علی ہمیشہ رسول کے ساتھ رہے، علی نے ہمیشہ رسول سے سیکھا اور اتنا سیکھا کہ رسول نے سند بھی دی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی عالم بھی نہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، علی سے، فاطمہ سے، حسن و حسین علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی صحابی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کسی کو بتائیے، ہمارے کسی عالم نے، ہمارے کسی مورخ نے، ہمارے کسی مفکر نے، ہمارے کسی شاعر نے، مدح خواہ نے، مرثیہ خواہ نے، خطیب نے، ہمارے مرجع نے، ہمارے مفتی نے، کسی نے کبھی اس بات پہ زور دیا ہو کہ علی صحابی ہیں؟ اب کیا سن رہے ہیں آپ؟ کبھی آپ نے دیکھا، کہیں پڑھا کہ ہمارے کسی بھی یا مرد نے یا عورت نے یا بچے نے یا جوان نے کسی نے زور دیا ہو کہ علی صحابی ہیں؟ نہیں، ہم زور نہیں دیتے ہیں کہ علی صحابی ہیں، حسن صحابی ہیں، حسین صحابی ہیں، فاطمہ صحابیہ ہیں۔ آپ زور دیتے ہیں کہ فلاں عالم داخل ہے، یہ عالم داخل ہے، یہ عالم داخل ہے، یہ عالم داخل ہے۔ آپ کا یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آل رسول وہاں پر ہے، دوسرے یہاں پر۔ کل کا موضوع جو ہے کل میں انشاءاللہ کمپلیٹ کروں گا، اور کل جو میرا موضوع ہوگا وہ ہوگا ازواج کے اوپر کہ ازواج النبی کا کیا مطلب۔ بہت اچھی شائستہ زبان میں ہوگا، غرائے گھبرائے نہیں، ایسا کچھ نہیں، شائستہ زبان ہوگی، لیکن بہت ہی کچھ باتیں میں خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے، اگر ہم پر الزام ہے کیا، پھر یہ کہ ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں، یہ کیسے جو ہے پتا چلے، تو انشاءاللہ کل جو ہے وہ بیان کریں گے۔ کیا کہنا، کربلا میں سب سے بڑی مصیبت شہید ہونا مصیبت نہیں تھی، مصائب کو برداشت کرنا مصیبت نہیں تھی، سب سے بڑی مصیبت پیاسا رہنا، پیاسا رہنا بہت بڑی مصیبت تھی۔ یہ کربلا کی سب سے عظیم مصیبت ہے پیاسا رہنا۔ حسین ابن علی
کیا کہنا آپ کا. ہمارا لاکھوں سلام، دنیا کی ساری ارواح آپ کے قدموں پر نثار. کربلا کی جنگ میں ترتیب ہے، ایک سیکونس ہے. پہلے مولا کے اصحاب اور انصار شہید ہوتے ہیں، بعد میں بنی ہاشم. یہ ہے نا، پہلے جو ہے وہ اصحاب ہیں، بعد میں بنی ہاشم کی شہادت ہے. کوئی ایک ذرا سا سرسری نظر رکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ حسین نے پہلے اصحاب کو اس لیے بھیجا تاکہ بنی ہاشم بچ جائیں. سرسری نظر رکھنے والا، لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا سب سے بڑی مصیبت کربلا میں پانی اور خیمے میں تھاری، پیاس پیاس پیاس. پہلے اللہ کے اس حبیب نے، حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو بھیجا صرف اس انٹینشن سے کہ میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا تو پیاسا بھی نہیں رکھ سکتا. جو جتنی جلدی جائے گا اتنی جلدی اس کی پیاس کا خاتمہ ہو جائے گا. جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا وہ اتنا زیادہ پیاسا رہے گا. جو جتنا زیادہ زندہ رہے گا. مولا حسین کو جتنا ٹرسٹ جس کی پیاس پر تھا اس کو روک کے رکھا، روک کے رکھا. تم رکو، تم رکو. مولا کیا کہنا، سب سے آخر میں آپ نے اصغر کی پیاس پر اتنا اعتماد. عباس سے بھی بعد میں، علی اکبر سے بھی بعد میں، حبیب سے بھی بعد میں، زہیر قین سے بھی بعد میں، اونو محمد کے بھی بعد، قاسم کے بھی بعد. 6 مہینے کی جان. مولا حسین کو اتنا اعتماد تھا پیاسے علی اصغر پر کہ ساری دنیا ہل سکتی ہے، میرا اصغر اس میدان سے ہل نہیں سکتا ہے. سب سے آخر میں حسین جسے ہدیے کے دیا لائے خدا کی بارگاہ میں، وہ حضرت علی اصغر ہے. 6 مہینے کی جان ہے. کیا اعتماد ہے مولا حسین کا جب صدائے حل من بلند کی، حل من ناصر ینصرنا. لاشیں تڑپنے لگیں. مولا موت نے مجبور کر دیا ہے، اگر ہمیں 70 مرتبہ زندہ کیا جائے اور آپ کی نصرت میں ہمیں قتل کیا جائے اور ہر مرتبہ ہمیں جلا دیا جائے، راہ کو بکھیر دیا جائے فضا میں، پھر ہمیں زندہ کیا جائے، لیکن ہم آپ کی نصرت سے گریز نہ کریں گے. لیکن جب یہ صدائے استغاثہ خیمے میں پہنچی، چھوٹے مجاہد نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. بیویاں بچے کو ہاتھ میں، معصوم جان کو، چھوٹی سی جان کو ہاتھوں میں اٹھاتی تھی، بہلاتی تھی. اصغر کسی کے پاس رہتے نہیں تھے، روتے تھے. بیویاں بہت رونے لگیں. ماتم بپا ہوا، شور بپا ہوا. مولا حسین نے شور گریہ سنا. مقتل سے آپ خیمے میں آئے. بہن زینب یہ شور کیسا ہے، یہ گریہ کیسا ہے؟ کہ بھیا حسین آپ کی صدائے استغاثہ کو سن کر اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. اب اصغر کسی کے پاس رہتے نہیں ہیں، اب اصغر خاموش نہیں ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا بہن رباب کو بلاؤ. جناب رباب آتی ہیں. کہ رباب اصغر کو لباس پہنا دو، اصغر کو کربلا کا مجاہد بنا دو. میں اپنے بیٹے کے لیے پانی مانگنے جاتا ہوں. ماں تھی، بیٹے کو کرتا پہنایا، بیٹے کو سوارا، آخری پیار کیا، مولا کے ہاتھوں پر رکھا. سکینہ آ گئی. بابا میرے بھیا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ بہت گرمی ہے، بہت
بہت گرمی ہے جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے. کہا میں تمہارے بھائی کے لیے پانی کی سبیل کرنے جا رہا ہوں, پانی کا سوال کرتا ہوں, شاید کوئی پلا دے پانی تیرے بھیا کو. اصغر کو لے کر ابا کا سایہ کیا, مقتل میں آئے, ظالموں سے کہا اے ظالموں اگر تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو اس بچے نے تمہیں خطا نہیں کی ہے, یہ بچہ بہت پیاسا ہے, 3 دن سے پیاس میں تڑپ رہا ہے, اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. تم اگر پانی نہ دو گے تو یہ خود سے مر جائے گا, تڑپ کر تھوڑا سا پانی دے دو. اگر مجھے نہیں دینا چاہتے ہو تو اس بچے کو دے دو, میں اس بچے کے لیے مانگ رہا ہوں. کوئی حسین کی فریاد کو سلطانی کو جواب دے کر ایک مرتبہ آپ نے زمین کربلا پر, ریت کربلا پر جو بالکل آپ کی طرح سے تپ رہی تھی عرفت کو جایا, کہا دیکھو میرا بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے, مجھ پر اعتماد نہیں, خود آؤ پانی پلا دو. لیکن کوئی پانی نہیں پلا رہا تھا. فوراً حسین نے اصغر کو اٹھایا. مولا آپ نے فوراً اصغر کو کیوں اٹھا لیا؟ کہ اس لیے اٹھایا یہ میرا اصغر کی فخر اسماعیل ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڑیاں رگڑ دے اور پانی کا چشمہ جاری ہو جائے. یہ پیاس کا امتحان ہے, پانی کا نہیں. اب ایک مرتبہ اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کر اپنے معصوم کی طرف دیکھا. اے بیٹا تم کتنے پیاسے ہو, میں کتنا سچا ہوں, ان ظالموں کو بتاؤ. بس ایک مرتبہ اصغر نے سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرانا شروع کی. ظالموں نے یہ منظر دیکھا, نہ جانے کیا ہیبت تھی اصغر کی اور کیا ان کے دل میں انقلاب آیا. ایک دوسرے سے دیکھ کر رونے لگے. بچہ بہت پیاسا ہے, حسین سچے ہیں, بچہ بہت پیاسا ہے. قریب تھا کہ انقلاب جو ہے وہ اپنے کمال پر پہنچ جائے. عمر سعد نے جب یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ کہتا ہے اینا اینا حرملہ, ارے حرملہ کدھر ہے؟ اقطع کلام الحسین, حسین کی کلام کو قطع کر دے, بات کو کاٹ دے, حسین کچھ کہہ نہ سکے. ایک مرتبہ ظالم نے چلے کمان میں تیر جوڑا, روانہ کرنا چاہتا ہے, زمین پر تیر گر گیا. دوسری مرتبہ نشانہ لیا, زمین پر گر گیا. ایک مرتبہ عمر سعد کہتا تجھے کیا ہو گیا, تجھے کیا ہو گیا؟ عرب کا مشہور تیر انداز, کب تو جو دیکھتا ہے وہ میری طرح سے نہیں دیکھتا ہے, میں خیمے کی طرف دیکھتا ہوں. پردہ اٹھتا ہے, ایک بی بی نکلتی ہے, جیسے کہہ رہی ہو میرے اصغر کی خطا کیا ہے. بس ایک مرتبہ ظالم نے تیر جوڑا چلے کمان میں, بس روانہ جو کیا ننھی سی گردن پر لگا. علامہ مجلسی کہتے ہیں فانقلب الصبی علی ید الامام, ارے وہ تیر جو ظالم نے روانہ کیا تھا, وہ تیر جو حرملہ نے چھوڑا تھا, وہ معمولی تیر نہیں تھا, تیر سے شعبہ تھا. اونٹ کو نہر کرنے کے لیے وزن بھی اصغر سے زیادہ تھا. ارے جب ننھی سی گردن پر لگا, اصغر باپ کے ہاتھوں پر پلٹ گئے. ننھی سی لاش ہے, مولا کے ہاتھوں پر ہے. اپنی قوت کو جمع کیا, خیمے کی طرف جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ اپنی قوت کو سمیٹ کر خیمے کے دروازے پر پہنچے. سکینہ جان چکی تھی, میرا بابا پانی پلانے گیا ہے, میرا بابا پانی پلانے گیا ہے. جب حسین نے کہا اے رباب اصغر کو لے جا, سکینہ دوڑی ہوئی آئی. اب جو خیمے کے دروازے پر پہنچی, عجب منظر دیکھا, اصغر کا مردہ لال ہے. عجب نہیں, بی بی نے کہا بابا کیا قرآن کا پانی لال ہو گیا؟ میرا بھیا اصغر یا حسین,
نیزے سے اصغر کو نظر آئی جو مادر، دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مضطر، رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں۔ ارے اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا، اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندھے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے، سینے سے لگا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا، ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا، اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا، آج بندھے ہاتھوں کو جھولا سا بنا دے، سینے سے لگا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا دے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں۔ جسم کہاں سر ہے کہاں آئے مقدر، اماں بدن رہ گیا کربل کی زمین پر، اماں تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لائیں کے حوالے، سینے سے لگا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے، گرم ہوا گرمی زمین چلتا ہوا تھی، اماں ذرا سوچو میرے قد سے بڑا تھی، کیسے کہوں حلق پہ جس وقت لگا تھی، ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے، سینے سے لگا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا دے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں۔ جسم کہاں سر ہے کہاں آئے مقدر، اماں بدن رہ گیا کربل کی زمین پر، اماں تیرے ساتھ چلا آیا میرا سر، کرتا تجھے کیسے لائنوں کے حوالے، سینے سے لگا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا دے، ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں۔ گرم ہوا گرم زمین چلتا ہوا تھی، اماں ذرا سوچو میرے قد سے بڑا تھی، کیسے کہوں حلق پہ جس وقت لگا تھی، ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے، سے لگا دے، ماں میں نیزے پہ ہوں، ماں مجھے اپنے سینے سے لگا دے، ماں مجھے
چھپا لے ہاں میں اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا آج بندے ہاتھوں کو چھوڑا سا بنا لے سینے سے لگا لے ہاں میں نے دیکھے ہوں اپنے سینے سے لگا لے ہاں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ٹکڑے کلے تھے ہوا پانوں کا ہر ایمان میزے پہ گویا ہوا جب چھوٹا سا قرآن ماں کی یہ آواز تھی بس سرور و ریحان ہاتھ ہوں آزاد تو ارمان نکالے سینے سے لگا دے ہاں میں نے دیکھے ہوں ہاں مجھے اپنے سینے سے لگا دے ہاں مجھے اپنے یا حسین یا حسین یا حسین آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تجھے لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ تیری پیاس میں بجھاؤں آ جاؤ چاند میرے بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں بس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے ہوں کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا تیری پیاس میں بجھاؤں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جا چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ اصغر اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس
تیری آخری نشانی ہے کس طرح بتاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آجا یاد میرے Hey!